نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے مہربان السلام علیکم۔ میں نے اللہ ہی کے نام سے شروع کیا ہے تو تمام کائنات کا مالک وہی ہے، نہ تو کسی سے اس نے تعاون لیا ہے، نہ مدد لی، نہ وہ مدد کا حق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا، مدد دینے والا، مشکل کشا ہے۔ تو اسی کے نام پہ تمام انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی ساری زندگی اسی کے نام کو پکارتے زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے پورے کیے، جو خواب میں آیا وہ بھی پورا کر دکھایا۔ جو یہ بتا کہ خواب جو ہے نہ ڈی سی کی طرف سے، نہ ایس پی کی طرف سے، نہ کسی ملک کے بادشاہ کی طرف سے، کوئی مجال نہیں کسی کی، یہ اس کا پیغام ہے، وہی کا 40واں حصہ ہے۔ تو جو خواب جو کو آیا وہ بھی اللہ کا حکم آیا تو وہ بھی پورا کر دکھایا، کسی دوسرے کی بات نہ ہوئی۔ اس سے پتہ چلا ہم نے انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی سنت پہ اگر عمل کرنا ہے اور سنی بننا ہے تو پیروی رسول کے بغیر، انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی پیروی کے بغیر کبھی نہیں بن سکیں گے۔ اگر یہ بات ہم مضبوطی سے پکڑے رکھتے، نبی کی اطاعت فرمانبرداری کے علاوہ اپنی چیز اس میں کوئی داخل نہ کرتے، کیا مجال تھی کہ کوئی فرقہ پیدا ہوتا، کوئی مرزئی پیدا ہوتا، کوئی شیعہ بنتا، کوئی سنی بنتا، کوئی اہل حدیث بنتا؟ جب یہ اہل حدیث یا دیوبند یا بریلوی نہ تھے، کیا اس سے پہلے مسلمان نہ تھے؟ کیا ان لوگوں کو کس خانے میں رکھیں گے؟ پھر یہ دیکھنا ایک اپنا اپنا نشان بنانا کہ یہ ہمارے جو دعوت اسلامی ہے ان کا یہ لباس ہے، لباس تک بدل دینا، لباس تک بھی بدل دے۔ یہی جو پہلی قومیں جتنی بھی ہیں وہ بھٹکی ہیں، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام صلاح نے یہ تو نہ کہا تھا، انہوں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم نے تو سنا کے ہی آرڈر دیا ہے، حکم دیتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی کہ یہ نہیں مانیں گے، بت کو نہیں مانیں گے، آگ قبول کر لیں گے۔ تو جو اتنے عظیم، پھر یہ دیکھیں وہ اتنا احسان کرنے والا، صحاب کاف، مکسل مینا، یملیخا، بینونس، تینونس، زونانس، ساری نونس، یہ جتنے بھی 309 سال تک غار میں رہے، 309 سال تک کون دیتا رہا؟ وہ کیڑا کوئی بتائے نا، کون جاتا رہا وہاں کھانا دینے کے لیے؟ خود اللہ ہی کر دیتے۔ اس سے کیا پتہ چلا جو اللہ آج ان کا نام زندہ ہے، سب کے نام زندہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان کے نام لکھ کر دروازے پہ لگائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہے گا۔ رتبہ کیسے ملا؟ تو عید پہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ارضا کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، گھر چھوڑا، اللہ کی یاد میں ایک غار میں جا کر چھپے تو وہاں نیند آئی، اللہ نے سلا دیے۔ تو اللہ کا کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کی کروٹیں بدلتا رہا ہوں، ان کی میں کروٹیں بھی بدلتا رہا ہوں، ان کو ایسے ہے کہ سورج کی روشنی بھی دیتا رہا ہوں تو آرام بھی دیتا رہا ہوں، نہ ان کو گرمی لگے نہ سردی لگے۔
اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا میں رہتے ہیں، اللہ کے حفظ و مان میں آ جاتے ہیں، اللہ خود ہی ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب دائیں بائیں اپنی کوئی بات بنائیں گے تو پیروی رسول سے دور ہو جائیں گے۔ یا کسی بھی ایک نبی نے کسی دوسرے کی دین کے معاملہ میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے جو پیغام الہی اس کی مخلوق تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا، آپ گواہ رہنا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہی پیغام سنایا جو اللہ نے دیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا۔ آج دین مکمل ہوا ہے، جو اللہ نے بھیجا وہ میں نے سب کا سارے کا سارا سنا دیا۔ تو اس سے پتہ اگر اسی پہ رہتے تو کو آج یہ اتنے فرقے ہوتے؟ اس وقت کا اہل کو تشیع تھا، قادیانی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، کوئی دیوبند تھا، کوئی بریلوی تھا۔ حضرت بریلوی احمد رضا، انہوں نے دین الہی کے لیے، محمد رسول اللہ کی پیروی کے لیے بڑے بڑے کام کیے، اچھے کام کیے، مگر دوسری طرف سے ایک اور آ نکلا، انہوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں، کہا ہم ٹھیک ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ٹھیک، ہم ٹھیک ہیں۔ اپنی اپنی صورتیں بنائیں، اور سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 158 وہاں سے پڑھ لیں کہ آیا نبی، جو تمہارا جو انہوں نے دین میں اپنی اپنی گروہ بنائی ہیں، اپنے میں نے پہچان پیدا ہے، تمہارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر جو نبی سے تعلق ختم ہوا تو کس دین کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کون سی دین کی بات کر رہے ہو؟ اگر نہ ہو بندہ جواب دار، میں پورے اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں، ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اگر دیکھیں ہم فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، صرف مسلمان بنے، ان دین عند اللہ الاسلام رہے، جہاں توحید کا معاملہ ہے کوئی کسی کی مجال نہیں، کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کلمے سکھائے، پہلے کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر الا اللہ تو، پہلے نام اللہ کا ہی آیا، پھر محمد الرسول اللہ، اس سے پتہ ہے پھر محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ اگر پھر یہ جیسے کہ میں 2 دن پہلے ISI کو کوئی کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ حضور تو اس وقت تھے نہیں ہیں، اس وقت تھے، تو آج چونکہ جو بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ، اولیاء اللہ یا جو بھی ہے، وہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ رسول اللہ، اس وقت تو رسول اللہ تھے مگر آپ وہ رسول کا کام وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی قبائت کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ راستہ دکھا رہا تھا کہ جو اس کے بعد بھی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کلمے کا ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ ہے، دین ان کا ہے سکھایا ہوا، شریعت ان کی موجود ہے، پھر کسی دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اپنی بانی بات بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی خانہ کعبہ میں گیا تو اس بھی اپنا احرام جو بندہ وہ جوگیا رنگ کا تھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت جی یہ تو سنت بھی نہیں ہے، تو ایک کو سنت سے تو حدیث سے تو کوئی ثابت نہیں ہے اس رنگ کا یہ جو آپ نے احرام پہنا۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی ساری باتیں، یہ ہمارے پیر صاحب کا نشان ہے۔ یار پیر کون ہوتا ہے کہ شریعت کے سامنے اپنا سر اٹھا لے؟ ہم سارے تابع شریعت ہیں، تابع شرع نو ہوں، تو ہمارے دین کسی کام کے نہیں ہے، کوئی ہمارے دین کا، ان دین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر اپنی مرضی کا کوئی دین رنگ بنائے فلن یقبل منہ، قبول ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اگر جو قبول ہونے والا نہیں ہے تو اس کو اپنائیں گے کیوں؟ پھر ایک ہی دین رہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام صلاۃ کے ایک ہی دین تھا،
شریعت الگ الگ ہوتی رہی، جو نبی آئے ان کی شریعت الگ، ان کی شریعت دین ایک ہی رہا، وہ کیا ہے توحید۔ دین اصل ہے کیا ہے؟ توحید کا پرچار کرنا، اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا کو بلند کرنا، کسی غیر کی توجہ نہ کرنا، بت پرستی سے یا کسی دوسرے کو مدد نہ مانگنا، صرف اللہ ہی سے، اللہ ہی مددگار ہے، تو مانگیں کس سے؟ اللہ سے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہم کسی کام کے نہیں ہیں تو کسی سے دعا کروائیں، یقیناً بات ہے جو اللہ کا بندہ ماننے والا ہے، اللہ کی ہر بات کو ماننے والا، اس کی اللہ بھی بات مان لیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بات نہ جب مانیں گے تو اللہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے اگر دعا کریں، ہمیشہ دعا یہی کیا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا، ذکر و عبادت کے لیے زندگی عطا فرما، تاکہ میں نے زندگی کسی دوسرے کی طرف نہ میری گردن جھکے، تیری طرف گردن کا مسح کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ واجب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ گردن میری کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، تیرے بارگاہ میں گردن جھکنے کا ہمیں یہ عنایت فرما دے، یہ احسان کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جن کو یہ احسان دے دیتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ ہو جاتے، اپنی ہر بات کو بارگاہ الہی میں اپنی ہر بات کو، اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے خدا خود ہی پوچھ لیتا ہے تو بھی کو بتا دے، تو وہی جو اللہ والے ہو گئے وہ تو بات چنگی لگنی کوئی نہیں، اور تو بات اچھی ہے ہی نہیں ہے، یا اللہ میں تو تیری رضا ہی چاہتا ہوں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو جب اس کی رضا پہ ہو جائے، یقیناً بات ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کی رضا مان لیتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے کہ دل میں غم، محبت، وہ اسے کیا کرنا ہے؟ چھپا کر رکھنا ہے۔ دل میں غم چھپائے، چہرے پہ پھر بھی مسکراہٹ سجائے رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ عبادت کی خاص جو رہنا عبادت کا خاص وہ اس میں ہے۔ اپنے نیک عمل کو اس قدر چھپا کر رکھیں، یہ سمجھیں کہ ایمان کی روح ہے، یہ اس قدر چھپا کر رکھیں کہ میرا اللہ ہی صرف جانے، اس میں دکھاوا نام کی کوئی چیز نہ ہو، صرف اللہ جانتا ہو کہ میرا جو یہ عمل ہے، میری جو محبت ہے، صرف اللہ کے لیے، رضا کے لیے، حب للہ، محبت کرو صرف اللہ ہی کے لیے۔ تو ایک وقت آئے گا عورتوں کو پہچانے کا نہیں مگر وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ پہچان لے گا کہ یہ میرے لیے کیا اس نے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ ایسے چوری چوری جاؤ اس کی بارگاہ الہی میں، اس کی محبت کے خزانے لوٹو۔ اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو گئی، نصیب ہو گئی، تو میرے خیال دوسرے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مدد ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کسی رہنما قاری سے پڑھیں گے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی کامل کے پاس جائیں گے، رہنمائی لیں گے، مگر وہ ہوگا کون؟ جو صرف اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنے والا ہوگا، غیر سے بچنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ میرے تو دو الفاظ ہیں، بڑے قوی، مضبوط اور بڑے وزن والے، اور بڑی شان والے، اسی میں سارا کچھ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے، کائنات کا مالک، پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہی اکبر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔